إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے مجرم ہونے کی حالت میں آئے گا تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی سزا ہے، وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ ہی رہے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو مومن ہونے کی حالت میں جبکہ انہوں نے مناسب حال نیک عمل بھی کیے ہوں گے اس خدائے برتر کے پاس آئیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بلند مراتب ملیں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلك جزاء من تزکا۔ ہمیشہ قائم رہنے والے باغات جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے، یہ ان کا بدلہ ہے جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو، پھر انہیں ایک خشک راستے پر جو کھلے میدان میں ہے چلا لے جاؤ، نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ غرقابی سے ڈرو گے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ تب فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور سمندر میں سے ان پر وہ چیز چھا گئی، یعنی امواج، جس نے انہیں پوری طرح ڈھانپ لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور فرعون نے اپنی قوم برباد کر دی اور انہیں درست راستہ نہ بتایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہارے ساتھ تمہیں ترقی دینے کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اور کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پستی میں گر گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان اختیار کیا اور مناسب حال نیک اعمال بجا لایا، پھر ہدایت پر قائم ہوا، تو میں اس کی بہت حفاظت کرنے والا ہوں۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اور میں نے کہا، اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے جلدی سے لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے رب، میں اس لیے آپ کے پاس ان سے پہلے جلدی سے آیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کے بھلے برے میں تمیز کر دی ہے اور سامری نے انہیں ہلاک کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ اس پر موسیٰ اپنی قوم کی طرف خشمناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے پلٹے اور پہنچ کر کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے بڑی بھلائی کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ 40 شب و روز کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب ٹوٹ پڑے، تبھی تو تم نے مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالا۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا، ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ اپنے اختیار سے نہیں توڑا، بلکہ بات یہ ہوئی کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا تھا، سو ہم نے اسے پھینک دیا، اور ہمارے ذہنوں میں سامری نے ایسا خیال ڈالا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ اور ایسا ہوا تھا کہ اس نے لوگوں کی عبادت کے لیے ایک بچڑا تیار کیا، محض ایک بے روح جسم جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا، یہی ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، اور جسے یہاں وہ چھوڑ گیا ہے۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ مگر انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچڑا پلٹ کر ان کی کسی بات کا جواب بھی تو نہیں دیتا، اور نہ ان کے کسی نقصان کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور نہ کسی نفع کے پہنچانے کا اس سے مقدور ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون انہیں موسیٰ کی واپسی سے پہلے ہی کہہ چکے تھے، اے میری قوم، اس بچڑے کے ذریعے تمہارے بھلے برے کی تمیز کی گئی ہے، اور تمہارا رب تو خدائے رحمان ہے، سو میری اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اس بچڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے تاان کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا۔ پھر موسیٰ ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے ہارون، جب تم نے انہیں دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ کہ میرے نقش قدم پر نہ چلو اور انہیں سزا نہ دو، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر نہ پکڑو. اگر میں نے انہیں سختی میں کمی کی تو اس وجہ سے کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات پر نظر نہ رکھی. قال فما خطبك يا سامری. پھر موسیٰ نے سامری سے باز پرس کی اور کہا اے سامری اس کاروائی سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے وہ کچھ سمجھا جو ان لوگوں نے نہ سمجھا. میری بصیرت ان سے بڑی ہوئی ہے. میں نے رسول یعنی موسیٰ کی کچھ باتیں اختیار کی تھیں پھر انہیں بھی پھینک دیا. ایسا ہی میرے دل نے یہ کام مجھے اچھا کر کے دکھایا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا پھر تم جاؤ دور ہو. زندگی میں تو تمہاری یہ سزا ہے کہ تم کہتے رہو مجھے چھونا نہیں، اور تمہارے لیے عذاب آخرت کا ایک اور وعدہ ہے جس سے تم ہرگز بچ نہیں سکو گے. اور اپنے اس معبود کو دیکھو جس کی عبادت پر تم جمے بیٹھے تھے. ہم اسے بالکل نابود کر دیں گے اور پھر اس کی خاک کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. تم سب لوگوں کا معبود تو صرف اللہ ہی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ تھا اور نہ ہوگا. ہر چیز پر وہ اپنے علم سے چھایا ہوا ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے مخاطب اسی طرح ہم تمہیں گزری ہوئی باتوں میں سے کچھ خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک عظیم الشان چیز دی ہے جو موجب عظمت ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جو لوگ اس سے اعراض کریں گے وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھائیں گے. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا. وہ اس تکلیف میں رہ پڑنے والے ہوں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بوجھ تکلیف دہ ہوگا. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اس دن سور پھونکا جائے گا اور بے بصیرت مجرموں کو اس وقت اکٹھا کریں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا. وہ آپس میں چپکے باتیں کریں گے کہ ہم صرف 10 صدیاں ہی ٹھہرے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم
لبثتم إلا يوما ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں کریں گے۔ جب ان سے بہت اعلیٰ درجے کے طریق والا انسان کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور تم سے پہاڑوں کے سے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں اکھیڑ کر پھینک دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر انہیں صاف چچل میدان کی طرح چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، نہ تو تم ان میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ نشیب و فراز۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن وہ اس دعوت دینے والے کی اتباع کریں گے جس کی تعلیم میں کوئی کجی نہیں، اور خدائے رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی اور آہستہ آواز کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، جسے اور جس کے لیے خدائے رحمان شفاعت کی اجازت دے گا اور جس کی باتیں اور کام پسندیدہ ہوں گے، اس کے سوا اس دن شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وہ خدائے برتر لوگوں کا اگلا اور پچھلا سب حال جانتا ہے، اور لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، اور ہمیشہ زندہ رہنے والے معبود حقیقی کے سامنے سب لوگ عاجزی سے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہے گا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، اور جو مناسب حال نیک اعمال بجا لایا ہوگا اور مومن بھی ہوگا تو وہ نہ تو کسی قسم کی زیادتی سے ڈرے گا اور نہ کسی قسم کی حق تلفی سے ترساں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اسی طرح ہم نے یہ کتاب عربی زبان میں قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں مختلف طریق سے انکار و بد عملی کی سزائیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان سے بچیں، بلکہ یہ قرآن ان کے لیے عظمت پیدا کرے گا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس برحق مقتدر اللہ بہت بلند شان رکھتا ہے، اور تم قرآن کے معاملے میں اس سے پہلے کہ اس کا وحی کیا جانا ختم کیا جائے جلدی نہ کرو، اور دعا میں کہتے رہو میرے رب میرا علم بڑھا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو ایک تاکیدی حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں اپنی نافرمانی کا کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور اس وقت کا تصور کرو
جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم اور ابنائے آدم کی فرما برداری کرو، تو ابلیس کے سوا کہ اسے بھی حکم دیا گیا تھا سب نے فرما برداری اختیار کی، اس نے انکار کیا۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت کی راحتوں سے نکلوا دے، جس کے نتیجے میں تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، یہ تمہارا حق ہے کہ تم اس میں بھوکے نہ رہو اور نہ برہنہ رہو، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، اور یہ کہ تم اس میں پیاسے نہ رہو اور نہ دھوپ کی تکلیف میں رہو۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ اس پر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتاؤں جو ابدی زندگی اور ایسی بادشاہت کا موجب ہے جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ تو انہوں نے یعنی آدم اور ان کے ساتھی نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس پر ان کی کمزوریاں ان پر کھل گئیں، اور وہ لگے اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے، اور آدم نے اپنے رب کے ارشاد کی خلاف ورزی کی، سو وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور ان پر رحمت سے متوجہ ہوا اور انہیں صحیح راستے پر چلایا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ اللہ نے فرمایا، تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت پہنچے تو یہ قانون یاد رکھو کہ جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو ہلاک ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی اور اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا، میرے رب، آپ نے مجھے اندھا ہونے کی حالت میں کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرمائے گا، اسی طرح ہونا تھا، تمہارے پاس ہمارے احکام آئے تھے جنہیں تم نے ترک کر دیا تھا، اسی طرح آج تمہیں بھی ترک کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔
اور جس نے زیادتی کی اور اپنے رب کے احکام نہ مانے تو ہم اسی طرح اسے سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور بہت دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ تو کیا انہیں یہ بات بھی ہدایت نہیں دیتی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی برباد شدہ جگہوں پر یہ چلتے پھرتے ہیں، اور اس میں عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشان ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو ان سے الہی عذاب لازماً آ ہی لگا ہوتا۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو ان کی باتوں پر صبر کرو، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز میں اپنے رب کی توصیف کے ساتھ اس کا بے عیب ہونا بیان کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اس کا بے عیب ہونا بیان کرو، اور دن کے اطراف میں تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور ہم نے ان میں سے طرح طرح کے بے ایمان لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے جو سامان دے رکھے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کے بھلے اور برے کی تمیز کر دیں۔ تم ان کی خواہش نہ کرو، تمہارے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور اپنے اہل کو نماز کی تلقین کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ تمہیں دیتے ہی ہیں۔ نیز یاد رکھو کہ اچھا انجام تقوی ہی کا ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ اور ان مخالف لوگوں نے کہا، اپنے رب کی طرف سے یہ کیوں ہمارے پاس ہلاکت کا نشان نہیں لے آتا؟ کیا ان کے پاس اس نبی کی علامات اور وہ روشن دلیل نہیں آ چکی جو پہلے صحیفوں میں تھی؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں اس رسول کی بعثت سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے، ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی آپ کے احکام کی اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ
متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ کہہ دیجئے ہم میں سے ہر شخص ہی اپنے انجام کا منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر گامزن ہے اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔